صبح آ گئی مونا تو نہیں آئی مونا ہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وأمهاتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي يرضعنكم وأخواتكم من الرضعات وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافرين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مصافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم ولیست التوبۃ یہاں سے نہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا اور اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم عورتوں کو مجبور کر کے ان سے ورثہ حاصل کرو
مجبور کر کے ورثہ حاصل کرنے کے کئی طریق ہیں، جن میں سے بعض قرآن کریم نے سامنے اس کے بعد بیان فرمائے ہیں۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ۔ یہاں ورثہ سے مراد صرف مرنے کے بعد کا ورثہ نہیں، بلکہ زندگی میں ہی انسان جو دوسرے سے کچھ حاصل کرتا ہے اس کو بھی ورثہ کہا جاتا ہے۔ تو ترث النساء کرہا کہ ان سے کچھ مال لے لو، ورثے سے مراد دراصل یہ ہے، اور اس طرح کہ ان کو مجبور کرو اس چیز پر کہ وہ کہیں کہ مال دفع ہو، تم سے تنگ آ گئی ہوں اور دراصل نجات چاہتی ہوں بجائے اس کے کہ خوشی سے مال دینا چاہیں۔ ولا تعضلوہن، ان کو اب اکیلا ان سے بائیکاٹ نہ کرو، ان کو اکیلا نہ چھوڑو۔ لتذهبوا ببعض ما آتیتموہن، سوائے اس کے اس غرض سے کہ تم جو کچھ ان کو دے بیٹھے ہو وہ تنگ آ کے تمہیں واپس کر دیں، تاکہ یہ جو روز مرہ کی بک جھک ہے گھر میں، خاوند آ رہا ہے منہ سجایا ہوا، باتیں نہیں کرتا، مصیبت ڈالی ہوئی ہے، یہ روز مرہ کی ہونے والی باتیں ہیں جو آج بھی اسی طرح ہوتی ہیں جیسے پہلے ہوا کرتی تھیں۔ تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ یہ طریق ناجائز ہے، ہرگز ایسا طریق اختیار نہ کرو۔ ہاں، علیحدہ کرنے کی جو وجوہ خدا نے جائز قرار دی ہیں وہ یہ ہیں الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، کہ اگر وہ کھلی کھلی بے حیائی کا مرتکب ہوئی ہوں پھر تمہیں حق ہے کہ ان کو الگ کر دو، اپنا بستر ان سے الگ کر لو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اور اس کے بعد اگر اصلاح نہ ہو یا اصلاح ہو جائے اور تمہیں پھر بھی کراہت باقی رہے اور ان سے نفرت ہی ہو جائے، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ بسا اوقات ایک چیز جو تمہیں بری لگ رہی ہے اسی میں سے اللہ خیر کے پہلو بھی نکال دیا کرتا ہے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یہ پہلے رہ گیا تھا، اور اس کے باوجود فرمایا ہے عاشروہن بالمعروف، ان سے حسن معاشرت کرو۔ معروف جو اچھا طریق ہے رائج سوسائٹی میں، اس طریق کے مطابق ان سے گھریلو زندگی، عائلی زندگی میں تعلقات بناؤ۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اب یہ آیا ہے کہ ہاں اگر تم ان سے نفرت ہی کرنے لگو، ان کی کوئی برائی دل میں بیٹھ گئی ہو، تو یاد رکھنا کہ عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، عین ممکن ہے ان تکرہوا شیئا، کہ تم کوئی چیز ناپسند کرو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ اسی میں بہت بھلائی رکھ دے، کثیر بھلائی رکھ دے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم ایک بیوی کی بجائے دوسری بیوی چاہو، یعنی بیک وقت دو شادیاں کرنے کی بجائے یہ پسند کرو کہ ایک بیوی کو چھوڑ کر دوسری عورت سے نکاح کیا جائے۔ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، جبکہ ان میں سے ایک کو یعنی پہلی بیوی کو جس کو چھوڑنے کا ارادہ رکھتے ہو، اس کو تم نے اگر ڈھیروں دولت بھی دی ہو، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اس میں سے ایک ذرہ بھر بھی واپس نہیں لینا، اس خیال سے کہ یہ میری اگلی بیوی کے کام آئیں گی چیزیں، گھریلو بات چیزیں ہیں۔ بہت سے انسان اپنے خوشی کے حالت میں تحائف اپنی بیویوں کو دے دیا کرتا ہے، اور اس کو وہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے تحفے کی خاطر ان کو دے دیا تھا کہ یہ تمہاری چیز ہے، اسے کسی صورت واپس نہیں لینا، خواہ دوسری شادی کے لیے اس کی ضرورت ہی محسوس کیوں نہ کرو۔ اتاخذونہ بہتانا و اثما مبینا، کیا تم اسے لوگے بہتان تراشی کے ذریعے اور کھلا کھلا گناہ کرتے ہوئے۔ یہاں بہتان تراشی کا ایک احتمال ہے جو بیان فرمایا گیا ہے، جہاں الا فاحشتاً کا ذکر تھا، اس صورت میں بعض حقوق عورت سے واپس لیے جا سکتے ہیں اگر وہ فاحشہ کی مرتکب ہوئی ہو۔ تو فرمایا تم
عام حالات میں تو تمہارے لیے کوئی چارہ ہی نہیں، کوئی جائز امکان ہی نہیں ہے کہ اسے واپس لے سکو، تو کیا تم اس حد تک حرص دکھاؤ گے کہ ان بیچاریوں پہ جھوٹے الزام لگاؤ گے اور بہتان باندھ کر اور کھلا کھلا گناہ کما کر ان سے کچھ واپس حاصل کرنے کی کوشش کرو گے؟ اور پھر یہ بھی تو سوچو، وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، تم لے کیسے سکتے ہو ان سے، وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جبکہ تم میں سے بعض دوسروں کے ساتھ خلوتوں میں الگ ہو چکے ہیں اور ایک دوسرے سے عہد و پیمان باندھ چکے ہیں، وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور تم میں سے ایک دوسرے سے بڑے پختہ عہد باندھ چکے ہیں وفاداریوں کے، تو ان باتوں کو بھی یاد رکھو، کچھ حیا کرو، کچھ انسانیت کی قدریں دکھاؤ۔ ایسی صورت میں بعد میں اگر ناراضگی ہو گئی ہے اور علیحدگی ہو رہی ہے تو ان طبی فطری محبتوں کے نتیجے میں جو تم دیکھ بیٹھے ہو اسے واپس لینے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے۔ وَلَا تَنكِحُوا، اور نہ نکاح کرو، ما نکح آباؤکم من النساء، جن سے تمہارے آبا نے عورتوں میں سے نکاح کیا ہے۔ یہ اب سوچنے کی بات ہے، آج کل تو اس کا تصور کوئی نہیں، مگر اس وجہ سے کہ قرآن کریم نے عربوں کی ایک گندی رسم کو مٹایا ہے اس آیت کے ذریعے۔ ایک زمانہ تھا جب کہ عورت ورثے میں بانٹی جاتی تھی، یہاں تک کہ باپ کی وہ بیویاں جو اپنی ماں کے علاوہ ہوں وہ بھی ورثے میں بٹتی تھیں، اور پھر باپ کی اولاد جس کے ورثے میں وہ آئے اس سے وہ شادی بھی کر سکتا تھا۔ تو نہایت ہی بھیانک رسمیں تھیں عورتوں کے متعلق جن سے قرآن کریم نے نجات بخشی اور فرمایا وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، ان عورتوں سے تم نے ہرگز شادی نہیں کرنی جو تمہارے والدین نے والد یا باپ دادا نے چھوڑی ہوں، الا ما قد سلف، سوائے اس کے جو ہو چکا، جو گزر گیا، انہو کان فاحشۃ و مقتا، یاد رکھو جو کچھ تم کرتے رہے ہو وہ بہت کھلی کھلی بے حیائی اور بہت ناپسندیدہ گناہ کی بات تھی۔ مقتا ایسا بڑا گناہ ہے جس میں خدا کی ناراضگی ہو، وساء سبیلا، اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ راستہ تھا یعنی جو تمہارا طریقہ کار تھا۔ اب اس کے بعد جو صاف ستھرا راستہ ہے وہ کیا ہے، اس کی تفصیل بیان ہو رہی ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم، تم پر تمہاری مائیں حرام کر دی گئی ہیں۔ اب یہاں باپ کی بیویاں نہیں فرمایا بلکہ مائیں ہیں، کیونکہ یہاں اب جو حرمت کے رشتے ہیں وہ سب بیان ہو رہے ہیں، یعنی جن سے کوئی کسی قسم کا خاوند بیوی والا تعلق جائز نہیں، اور ان کے لیے کسی پردے کی ضرورت نہیں، کسی عام احتیاط کی ضرورت نہیں جو پبلک میں وہ کرتی ہیں۔ وہ گھر کے محفوظ لوگ ہیں، آپس میں کامل اعتماد اور ایمان ہے، اور تعلقات کو اس طرح باندھا جا رہا ہے کہ ایک نسبتاً چھوٹی قریب کی سوسائٹی پیدا ہو جائے جس میں بے تکلفی سے محبت کے مختلف رشتے قائم ہوں، جن کا تعلق جنسی رشتے سے نہ ہو، اس کے علاوہ سب محبتوں کو اس میں فروغ ملے۔ یہ مقصد ہے گھریلو جنت کے قیام کا، جس کے لیے یہ تفصیل بیان فرمائی جا رہی ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم، تم پر تمہاری مائیں حرام کر دی گئی ہیں، و بناتکم، اور تمہاری بیٹیاں، و اخواتکم، اور تمہاری بہنیں، و اماتکم، اور تمہاری پھوپھیاں، و خالاتکم، اور تمہاری خالائیں، و بنات الاخ، اور بھائی کی بیٹیاں، و بنات الاخت، اور بہن کی بیٹیاں، و امہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور وہ مائیں بھی حرام کر دی گئی ہیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، یعنی رضائی مائیں، دودھ کی اماں جس کو کہتے ہیں، وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری بہنیں جو دودھ کے رشتے سے بہنیں بنی ہیں، وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، اور وہ
ربیبہ لڑکیاں جو تمہاری بیویوں کے پہلے خاندوں سے اولاد تھی، اور تم نے جب شادی کی تو وہ لڑکیاں تمہارے گھر آ گئیں، اس صورت میں ان سے نکاح ناجائز ہے کہ اللاتی فی حجورکم، کہ وہ تمہارے گھر میں پلی ہوں، اس وقت وہ بیٹیوں کی طرح پل رہی ہیں، اس لیے اس صورت میں تمہیں ان سے وہی سلوک کرنا ہوگا جیسے تمہارے اپنا بیٹیوں سے سلوک ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، ہاں اگر تم ان کی ماؤں سے ابھی ازدواجی تعلقات قائم نہ کر چکے ہو، یعنی باقاعدہ میاں بیوی کا رشتہ مستحکم نہ ہوا ہو، اس صورت میں ان کو چھوڑ کر ان سے بھی رشتہ ہو سکتا ہے، مگر بیک وقت نہیں۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور حلائل و ابنائکم الذین من اصلابکم، حلائل کا ترجمہ ہے، بتاتا ہوں، بیٹوں کی وہ بیویاں جو تمہاری پشت سے ہوں، لکھا ہوا ہے حلائل و ابنائکم الذین من اصلابکم، یعنی اگر سوتیلے بیٹے ہوں تو ان کی بیویاں، اس کا مطلب یہ ہے ان سے نکاح جائز نہیں ہے، یعنی اگر طلاق ہو جائے یا وہ بیوہ ہو جائیں، لیکن تمہارے اپنے بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری پشت سے ہوں، اگر ان کی طلاق ہو جائے تو پھر اس کے باوجود، یا وہ بیوہ ہو جائیں اس کے باوجود ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ بھی حرام کر دیا گیا ہے کہ تجمعوا بین الأختین، کہ تم دو بہنوں کو اکٹھا کرو اپنی شادی میں، یعنی اپنے نکاح میں اور زوجیت میں، الا ما قد سلف، ہاں اس کے سوا جو کچھ پہلے گزر چکا، ان اللہ کان غفور الرحیم، یقین اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اور تمہاری عورتوں میں سے وہ جو شادی شدہ ہیں، الا ما ملکت ایمانکم، سوائے ان کے جن کے تمہارے داہنے ہاتھ مالک ہوئے، یعنی وہ تمہاری غلامی میں دی گئی ہوں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جنگ کے دوران بسا اوقات ایسی لونڈیاں ایک دوسرے کے ہاتھ آتی ہیں جو شادی شدہ ہوتی ہیں، اور ان سے تعلقات کی اجازت اس وقت کے لحاظ سے ایک مجبوری تھی، کیونکہ معاشرہ ایسا تھا جس میں ان عورتوں کو گھر گھر بانٹنا پڑتا تھا، اور دشمن جس سے لڑائی ہو رہی تھی وہ اپنے لیے ان کو جائز سمجھتا تھا جو ان کے قبضے میں آئیں، تو اس صورت میں ایک غیر متوازن معاشرہ وجود میں آتا، جس سے اور بھی خرابیاں ممکن تھیں، کیونکہ غیر تربیت یافتہ عورتیں جو باہر کے آزاد معاشرے سے آئی ہوں وہ مسلمانوں کی سوسائٹی کو گندہ کر سکتی تھیں۔ یہ اس کی حکمت دکھائی دیتی ہے، مگر حکمت اللہ بہتر جانتا ہے۔ حکم یہ ہے کہ وہ عورتیں جیسے کہ جنگ میں غلام بنا کے آتی ہیں، خواہ شادی شدہ ہوں، اس وقت دشمن سے تو تم نہ طلاق لے سکتے ہو ان کے لیے، نہ اجازت لے سکتے ہو، نہ تمہیں پتہ ہے کہ وہ ہیں کہاں، اور نہ رابطے کی کوئی صورت ہے۔ اس لیے ایک اصول ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ ہمارے ذہن میں جو شادی شدہ، غیر شادی شدہ اور رشتوں کے احترام یہ جاگزیں ہو چکے ہیں، یہ اپنی ذات میں کچھ بھی نہیں ہے، حیوانی دنیا میں ان کی کوئی حیثیت نہیں، سوائے ان قوانین کے جو ان کو مجبور رکھتے ہیں بعض رستوں پر حیوانوں کو۔ گناہ کی پیدائش اللہ کی رضا کے تصور سے ہوتی ہے، اللہ کی رضا جس میں ہے وہ نیکی ہے، جو اس کے برعکس ہے وہ گناہ ہے۔ تو چونکہ مالک اللہ ہے، اس لیے بعض لوگ بے وقوفی سے یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا یہ اتنی بڑی خطرناک چیز یہ کیسے جائز ہو گئی؟ وہ خطرناک چیز بنی اس لیے تھی کہ اللہ نے منع کیا تھا،
ورنہ تو کوئی چیز کسی کے لیے خطرناک نہیں ہے زندگی میں۔ تو گناہ کا تصور یہ ہے کہ جسے اللہ چاہے وہ نیکی ہے، جسے اللہ نہ چاہے وہ گناہ ہے۔ تو اپنے گناہ کو تصور کو جب تک خدا کے حوالے سے درست نہ کریں، بعض دفعہ یہ تعجب محسوس ہوتا ہے۔ یہ ویسے ہی تعجب ہے جیسے ایک دفعہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سنا کہ آپ پر نماز کے دوران آپ کے نواسے اوپر چڑھ گئے تھے اور بیٹھے ہوئے تھے، اور فقہ میں پڑھا ہوا تھا کہ اگر کوئی دوسرا بچہ کوئی شخص آ کے وہ تنگ کرے یا بیچ میں دخل دے، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اٹھا کے ان کو ایک طرف رکھا، تو اگر نماز میں ایسی حرکت کرو تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو لطیفہ چونکہ پٹھانوں کے متعلق ہے، اس لیے پٹھانوں سے معذرت کے ساتھ یہ میں بیان کرتا ہوں کہ لطیفے میں یہ ہے کہ اس نے جب سنا تو اس نے کہا خو محمد صاحب کا نماز ٹوٹ گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو وہ اس کے کہنے کا ایک طریقہ تھا، یعنی مدرسے کا ایک بچہ، مگر وہ یہ نہیں جانتا کہ جہاں سے نور پھوٹتا ہے وہی فیصلہ کرتا ہے نور ہے کیا۔ اس لیے کوئی فقہا کا فتویٰ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے اوپر عائد نہیں ہو سکتا، خواہ بظاہر دیکھنے میں حالات میں وہ عائد ہوتا ہو، صرف یہ ثابت ہوگا کہ وہ فتویٰ غلط ہے، اس سے زیادہ اس سے کچھ ثابت نہیں ہوتا۔ اور یہی مضمون ہے جس کے نتیجے میں ہمیں بعض دفعہ گرامر میں بھی اثر نو غور کرنا پڑتا ہے۔ قرآنی محاورے سے جو قطعی مضمون ثابت ہو، اس پر بعض جو گرامیرین ہیں، باریک رستوں پہ چلنے والے گرامیرین، وہ توجیہیں تلاش کرتے پھرتے ہیں اور یا کہہ دیتے ہیں کہ غلط ہے یہ گرامر کے لحاظ سے، حالانکہ قرآن اپنا مضمون خود واضح کر رہا ہے۔ اور گرامر دراصل بنی ہی زبان کے استعمال سے ہے، اور یہ عجیب بیوقوفی ہے مسلمان گرامر والوں کی، گرامر دانوں کی بعض کی، کہ وہ عرب جوہلا کا استعمال عربی کا تو گرامر کے قواعد کے لیے یعنی رہنما اصول کے طور پر تسلیم کرتے ہیں، مگر جس نے عربی زبان بنائی اور انسان کو سکھائی، اس کے استعمال کو اس سے جانچتے ہیں جو عربوں کا استعمال تھا۔ حالانکہ زیادہ سے زیادہ یہ ثابت ہوگا کہ بعض جگہ عرب استعمال اس ابتدائی الہی تعلیم سے ہٹ چکا تھا جو اللہ تعالیٰ نے آدم کو سکھائی تھی اور جس سے بعد زبانیں پیدا ہوئی ہیں۔ تو جب اصل کو ثانوی کے ماتحت کیا جائے تو ہمیشہ نظام دربرم ہو جاتا ہے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اصل یہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ ہی حقیقت میں شریعت کے نمائندہ ہیں، اور آپ سے ہی ہم نے شریعت سیکھنی ہے۔ کوئی فتوے کا اصول آپ پر عائد اس طرح نہیں ہو سکتا کہ گویا نعوذ باللہ آپ نے شریعت کے خلاف کیا، جو آپ نے کیا وہی شریعت ہے۔ اور خدا تعالیٰ زبان کا خالق ہے، اور قرآن کی زبان وہ زبان ہے جو اللہ نے خود انسان کو سکھائی تھی۔ اس لیے جاہل عرب کو تو سند مان لینا اور قرآن کو اس کے تابع کرنے کی کوشش کرنا، یہ بڑی بیوقوفی ہے۔ ہاں، لوگوں کے لیے جو غیر مسلم ہیں ان کے لیے تقویت پیدا کرنے کے لیے کہ یہ استعمال رائج تھا، کوئی حرج نہیں ہے اس کوشش میں، لیکن اگر وہ نہیں ملتا تو قطعاً کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ ثابت شدہ حقیقت ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے ام الالسنہ کتاب میں بڑی کھول کے یہ مضمون ثابت کیا ہے کہ اصل زبان عربی اللہ نے الہاماً سکھائی تھی۔ جہاں تک وہ محققین ہیں جو زبانوں کی تحقیق کرتے ہیں، وہ آج تک اس مسئلے کو حل ہی نہیں کر سکے کہ پہلی زبان نے جانور اور انسان میں اتنا بڑا فرق کیسے ڈال دیا۔ ہر چیز تو ایوالو ہو رہی ہے، ترقی کرتے کرتے آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہے، اور بیان کا مضمون اچانک جیسے مسلسل مکمل طور پر وجود میں آ گیا ہو، اور اس کی کوئی ایوولوشن دکھائی نہیں دیتی، بلکہ اس کے برعکس دکھائی دیتا ہے۔ زبانیں انحطاط پذیر ہونے لگتی ہیں، اور اگر ایوالو کرتی ہیں تو ان معنوں میں کہ دوسری زبانوں سے چیزیں سمیٹتی ہیں،
اور جس طرح دریا آگے بڑھتا ہے تو اس کا حجم بڑھتا ہے، مگر فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے اصل کے اوپر وہ اضافہ نہیں کرتی، بلکہ فصاحت و بلاغت کے وہی اصول رہنما رہتے ہیں جو آغاز میں اس زبان کو ملے۔ اور عربی اگر السنہ ہے تو عربی ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور اگر کسی اور کو یہ لوگ سمجھتے ہیں تو پھر بھی چیلنج بنا رہے گا، کیونکہ وہ زبان اسی طرح رہی ہے۔ اب سنسکرت ہے جس کو پہلے یہ سمجھا کرتے تھے کہ یہ السنہ ہے، اب تمام محققین اس خیال کو رد کر بیٹھے ہیں۔ ان سنسکرت میں جو مادے قدیم سے انسان کو معلوم ہیں وہی مادے ہیں جو زبان بنائے رکھے ہیں۔ پہلی دفعہ وہ سارے مادے ایک دم وجود میں کیسے آ گئے، اس کا کوئی حل سائنسدانوں کے پاس نہیں جو زبانوں کی سائنس سے تعلق رکھتے ہیں۔ بس یہ بات قطعی ہے کہ قرآن کریم کی زبان اللہ تعالیٰ نے ہی یا جو بھی اس کو بھی یہ سمجھتے ہیں دشمنوں کے لحاظ سے، یعنی غیر مسلموں کے لحاظ سے یہ بات ہوگی کہ جس کو بھی یہ پہلی زبان سمجھتے ہیں وہ ضرور الہامی ہے، اور الہامی کتاب کی زبان سے دوسری تمام زبانیں جج کی جائیں گی۔ اس کسوٹی پر دوسری زبانوں کو دیکھا جائے، اس زبان کے دوسرے استعمالات کو پرکھا جائے گا، نہ کہ برعکس طریق پر۔ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، تو ملکت ایمانکم میں یہاں اللہ کے ساتھ جو اجازت ہے وہ اللہ چونکہ مالک ہے، اس کی حکمت ہم ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، ملے نہ ملے، جس کے امر سے نیکی اور اس کے امر کے انکار سے گناہ پھوٹتا ہے، اسی کے حکم سے نیکی گناہ کا تصور وجود میں آتا ہے۔ بس کسی تعجب کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کتاب اللہ علیکم، اسی لیے فرمایا یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس بحث میں نہ پڑھو کہ کیوں ہے، ہم حکمتیں بہتر جانتے ہیں۔ خدا نے یہ بات تم پر فرض کر دی ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، ہاں اس کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ تمہارے لیے جائز حلال ہے، ان تبتغوا باموالکم، تاکہ تم اپنے اموال خرچ کر کے ان کو اپنانا چاہو، محسنین غیر مصافحین، شادی کے تعلق باندھ کر، نہ کہ گناہ کے ذریعے، فمستمتعتم بہی منہن، بس ان سے جو جس حد تک بھی تم فائدہ اٹھا چکے ہو، فآتوہن اجورہن فریضہ، تو ان کو ان کے وہ مہر ادا کیا کرو جو تم مقرر کر چکے ہو۔ حق مہر جو ہے اس کا تعلق عورت کے ساتھ تعلقات کے قیام کے ساتھ ہی وجود میں آ جاتا ہے۔ مستمتعتم سے یہ مراد ہے کہ جب وہ کسی عورت سے تمہارے میاں بیوی کے تعلقات قائم ہوں، فوراً اس پر حق مہر، تم پر حق مہر فرض ہو جاتا ہے، بس وہ ان کو دو۔ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ، لیکن اس میں کچھ گناہ نہیں، ولا جناح علیکم، اس بات میں تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں، فیما تراضیتم، جس میں تم دونوں آپس میں خوشی خوشی کسی بات پر راضی ہو جاؤ، من بعد الفریض ہوتے، حق مہر مقرر ہونے کے باوجود۔ ان اللہ کان علیما حکیمہ، یقیناً اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور بہت حکمت والا ہے۔ یہاں جو راضی ہو جانا ہے یہ بغیر کسی دباؤ کے اور کھلی آزادی کے ساتھ، تراضیتم کا مطلب ہے دونوں فریق پوری طرح راضی ہوں، تم حق مہر میں سے کچھ لینے پر شرح صدر سے راضی ہو، اور بیوی حق مہر میں سے کچھ چھوڑنے پر شرح صدر سے راضی ہو، اس صورت میں یہ ممکن ہے۔ لیکن بعض دفعہ انسان بہانے بنا لیتے ہیں، اور بعض دفعہ نیک آدمی بھی بہانے بنا لیتے ہیں، یعنی گناہ کے طور پر نہیں بلکہ کچھ نفس کی کمزوری کی طور پہ۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے میری بیوی نے میرا حق مہر معاف کر دیا ہے، شرح صدر کے ساتھ۔
اس لیے الحمدللہ اب مجھ پر کوئی بوجھ نہیں رہا۔ تو حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ انہوں نے پوچھا کہ تم نے وہ رقم دے دی تھی اس کو اور پھر اس نے واپس کر دی؟ تو انہوں نے کہا نا زبانی کلامی آپس میں یہ ہوا، وہ بڑا خوشی سے اس نے کہا ٹھیک ہے آپ بے شک رکھیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں حق مہر کی۔ تو حضرت خلیفۃ المسیح اول نے فرمایا کہ یہ طریق درست نہیں ہے، تم رقم لو اس کے ہاتھ میں دو کہ دیکھو میں نے تمہیں ادا کر دیا، پھر جو خوشی سے واپس کرے وہ تمہارا ہے۔ تو وہ بیچارے کچھ دیر کے بعد بڑے ہی اداس اور سر پھینکا ہوا واپس آئے۔ خلیفۃ المسیح اول نے پوچھا کیا ہو گیا؟ کہتے مصیبت یہ بنی کہ آپ کے ارشاد پر میں قرض لے کر کچھ حق مہر کی رقم قرض لے کر بیوی کو دینے گیا، اس کو جب میں نے دے دیا تو میں نے کہا فرماؤ اب کیا ارادہ ہے؟ کہ جاؤ چھٹی کرو، میرا حق مجھے مل گیا، اب میرے پاس رہے گا۔ تو تراز ہے، تم نے یہ مراد نہیں ہے کہ زبانی کلامی کوئی بات ہو جائے۔ فرماتا ہے اللہ کے واقعہ تم لوگ خوشی سے راضی ہو پھر جائز ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، یاد رکھنا اللہ تعالیٰ جانتا ہے اندر کی باتوں کو، اس لیے اس کو تم دھوکہ نہیں دے سکتے، اور بہت حکمت والا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، اور جو تم میں سے مالدار نہ ہو، یعنی اس کو وسعت نہ ہو، کشائش نہ ہو اس کے اندر، مَن لَّم يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، جس کے حالات میں فراخی نہ ہو، مالی لحاظ سے تنگی ہو، اور اس وجہ سے اتنا امیر نہ ہو، ان ينكح المحصنات المؤمنات، کہ وہ آزاد مومن عورتوں سے نکاح کر سکے، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو پھر جو لونڈیاں ہیں ان سے نکاح کر لے، من فتياتكم المؤمنات، مگر وہ تمہاری وہ لونڈیاں ہوں جو مومن ہوں۔ شرط یہ ہے کہ ان کے جو ولی ہیں وہ اجازت دیں، آگے آئے گا۔ واللہ عالم بایمانکم، اور اللہ تمہارے ایمانوں کی حیثیت کو سب سے زیادہ جانتا ہے۔ بعضکم من بعض، تم میں سے بعض سے تعلق رکھتے ہیں۔ فنکحوہن باذن اہلہن، ان سے جو نکاح کرو تو ان کے جو مالک بنائے گئے ہیں ان حالات میں جن میں لونڈیاں بنتی ہیں، ان کے اذن یعنی ان کی اجازت کے ساتھ ایسا کرو۔ محصنات غیر مصافحات، اور ایسا کرو تو باقاعدہ شادی کے تعلقات میں باندھ کر، بے حیائی کے طور پر نہیں، نہ مخفی دوست بناتے ہوئے۔ فَإِذَا أُحْسِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَا، یہ کون سی آیت ہے؟ 26ویں آیت نساء کی ہیں؟ آج ہم نے کافی کور کی ہے۔ فَإِذَا أُحْسِنَّ، یہ ہے فَإِذَا أُحْسِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، بس اگر جب وہ نکاح میں آ چکی ہوں، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، اور پھر بھی وہ بے حیائی کا مرتکب بنے، اس صورت میں فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ، تو انہیں آزاد مومنہ شادی شدہ عورتوں کے مقابل پر آدھی سزا ملے گی۔ جہاں قرآن کریم نے کسی کو حقوق کم دیے ہیں، وہاں اس کی سزا بھی پھر کم رکھی ہے، اور یہ بھی ایک عجیب انصاف کا طریق ہے کہ دونوں طرف خیال رکھتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اب یہاں فاحشہ سے مراد عام فاحشہ نہیں ہے جو بے حیائی عام، یہاں معین طور پر وہ گناہ ہے جس کی سزا 100 کوڑے مقرر ہے، اور یہ آیت ہمارے لیے بہت سے مسائل کو حل کرتی ہے۔ مثلا ان اتین بفاحشۃ فعلیہن نصف ما علی المحصنات، یہ جو بات ہے یہ اس آیت کی بھی تشریح کر رہی ہے
اس کے ساتھ ایک تعلق رکھتی ہے جس میں یہ ذکر تھا کہ اگر 4 گواہ بن جائیں اور کوئی شادی شدہ عورت فحشا کرے تو ایک قسم کی عمر قید ہے اس کے لیے، یعنی ساری زندگی اس پر پھر آزادانہ پھرنے پر پابندی ہوگی اور اس کی نگرانی رکھنی ہوگی، اور جب وہ خاوند نہ ہو تو گھر میں رہے، اگر اس کا ولی ہے کوئی ساتھی محرم ہے اس کے ساتھ مرضی سے باہر پھر سکتی ہے، مگر پابندیاں ہیں جو عام محسنہ عورت کے لیے نہیں ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر وہ اس کی لونڈی ہو تو آدھی عمر کی قید کیسے دے سکتے ہیں آپ؟ نصف کا جو ذکر ہے وہ آدھی عمر کی قید تو ہو ہی نہیں سکتی اس کو، کیونکہ آپ کو پوری عمر کا پتہ ہی کچھ نہیں۔ تو اگر عمر قید ہے تو یا عمر قید ہوگی یا سالوں کی معین قید ہوگی، نصف عمر قید ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ کسی کو دنیا میں عمر کا پتہ نہیں۔ اس لیے صاف معلوم ہوا کہ اس فاحشہ سے اور اس فاحشہ کی سزا سے اس سزا کا تعلق نہیں، اس کا اس فاحشہ کی سزا سے تعلق ہے جو معین صورت میں دی جاتی ہے، جس کا نصف مقرر کیا جا سکتا ہے۔ ایک یہ بات ثابت ہو گئی۔ دوسرے جو بعض مسلمان انتہا پسند علماء یہ بات قرآن کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ 100 کوڑی کی سزا تو غیر شادی شدہ کے لیے ہے، شادی شدہ کے لیے موت ہے سنگساری کے ذریعے، اور اس کے لیے انہوں نے بعض باتیں بنائی ہوئی ہیں، اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، جو دلائل بنائے ہوئے ہیں، لیکن یہ آیت قطعی طور پر ان کو جھٹلا رہی ہے، کیونکہ اگر موت سزا ہے تو آدھی موت کیسے ہو جائے گی؟ جیسے عمر اور آدھی عمر کا معاملہ طے ہوا اور اس سے بات کھل گئی، اسی طرح موت اور آدھی موت کا مسئلہ کہ ان کو ادموا چھوڑ دو، یہ تو ایسی لغو بات ہوگی کہ اس کا کوئی معقول انسان اس کو قبول ہی نہیں کر سکتا۔ تو پتہ چلا کہ شادی شدہ کی بھی وہی سزا قرآن کریم میں مقرر ہے جو غیر شادی شدہ کی ہے، اور وہ ایسی سزا ہے جس کا نصف معلوم کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، روزمرہ کے حساب سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ 100 کا نصف کیا ہے؟ 50۔ بچوں کی کلاس میں بھی کرو یا اردو کلاس میں بھی پوچھوں نا میں، تو اتنا ان کو پتہ چل گیا کہ 100 کا نصف کیا ہے؟ 50۔ تو یہاں وہ نصف مراد ہے کہ ان کو پھر 100 نہیں بلکہ 50 کوڑے سزا دی جائے گی، اور اگر وہ جھوٹا بہتان باندھیں گی تو پھر 40 کوڑے 80 کی بجائے۔ ذالک لمن خشی العنۃ منکم، یہ تعلیم ان لوگوں کے لیے ہے جو گناہ سے ڈرتے ہیں، لمن اس کے لیے جو خشی العنۃ منکم جو گناہ سے ڈرتے ہیں، یعنی خدا تعالیٰ کی ناراضگی مول نہیں لینا چاہتے، وان تصبروا خیر لکم، اور یہ بات کہ تم صبر کرو تمہارے لیے بہتر ہے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں تک ہم نے تلاوت کی تھی۔ اچھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم، واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما، یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، یا ایہا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما، ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما فسوف نصلیہ نارا وکان ذلک علی اللہ یسیرا، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ
نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا واسألوا اللہ من فضلہ ان اللہ کان بکل شیء علیما وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا. یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم. اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم پر باتیں کھول کھول کر تمہارے لیے بیان کر دے. یبین لکم تمہارے لیے تمام امور کھول کھول کر بیان فرما دے. ویہدیکم سنن الذین من قبلکم اور تمہیں ان لوگوں کی راہیں دکھائے جو تم سے پہلے گزر چکے تھے. جن رستوں پر وہ چلتے رہیں وہ سنت تھی ان کی، تو پہلے لوگوں کی سنت تمہیں دکھائے، یعنی ان کی راہیں تم پر روشن کرے کہ وہ کیا لوگ تھے، کیا کرتے رہے ہیں. وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ اور تم پر وہ تم سے مغفرت کا سلوک فرمائے، تم پر توبہ قبول کرتے ہوئے متوجہ ہو. یتوب علیکم. واللہ علیم حکیم اور اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا اور بہت حکمت والا ہے. واللہ یرید ان یتوب علیکم اور اللہ چاہتا ہے کہ تم سے مغفرت کا سلوک فرمائے، تم پر توبہ قبول کرتے ہوئے جھکے. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا. لیکن وہ لوگ جو بے حیائی کی زندگی گزارتے ہیں اور بے حیائی کی پیروی کرتے ہیں، بے حیا باتوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم کلیتاً ان کی طرف جھک جاؤ. میلتاً عظیمہ بہت بڑی تبدیلی اپنے اندر یہ پیدا کرو کہ ان کے رستوں پر چل پڑو، انہی کی طرح کی بے حیائی اختیار کر لو، ان جیسے ہو جاؤ. اور یہ بات جو ہے یہ آج کل یورپ کی سوسائٹی میں بڑی کھلے طور پر مطالبے کے رنگ میں پیش کی جاتی ہے کہ وہ لوگ جو باہر سے آئے ہیں، یہاں خصوصاً مسلمان مراد ہوتے ہیں، اور فرانس میں تو کھلم کھلا مسلمانوں کا نام لے کر یہ بحثیں اٹھائی جاتی ہیں، ان کو ہم جیسا ہونا چاہیے. اور یہ بحث کہ وہ تم جیسے جو ہو جائیں تو وہ نہ قرآن کے رہیں گے، نہ بائبل کے رہیں گے، نہ انسانی قدروں کے رہیں گے، یہ نہیں اٹھاتے. وہ کہتے ہیں جس ملک میں آؤ ویسے ہو، اور تم نے جو الگ اپنے معاشرتی قدریں بنا لی ہیں، اخلاقی قدریں بنا لی ہیں، یہ سوسائٹی میں رخنہ پیدا کرنے والی چیز ہے. اس لیے جہاں ہمارے بچے کھلے ننگے ایک دوسرے کے سامنے نہاتے ہیں، تمہارے بھی اس طرح کریں. وہ سر پہ کوئی کپڑا نہیں رکھتے، تمہاری لڑکیاں بھی بغیر کپڑا رکھے، بغیر اپنے آپ کو سمیٹے باہر آئیں. اور تمام وہ کام جو انہوں نے عیسائیت سے منحرف ہونے کے بعد بے حیائی اختیار کرتے ہوئے اپنائے ہیں، وہ کہتے ہیں تم بھی اپناؤ. تو یہ میلت جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے عظیمہ، وہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں پہ راضی نہیں ہوں گے. وہ راضی ہوں گے تم کلیتاً اپنی کایا پلٹ دو اور تمام تر حیا اور شرافت کی اقدار بالائے طاق رکھ کر یک دفعہ ان کے ہو جاؤ، ویسے ہی بن جاؤ. اس صورت میں وہ تمہیں قبول کر لیں گے، خواہ تمہارا رنگ کالا ہو یا گورا ہو. اور یہی وجہ ہے کہ ان کے ساتھ وہ خاص طور پر جو وسطی امریکہ کے سیاہ فام لوگ ہیں، وہ ان کے ساتھ بہت زیادہ انٹیگریٹ کر گئے ہیں بنسبت پاکستانیوں اور ہندوستانیوں کے، کیونکہ ان کے اخلاقی قدریں کوئی الگ نہیں ہیں. اور اسی طرح جو عیسائی وہاں سے ادھر آ کے ٹھہرے ہیں، ان کے متعلق کبھی انہوں نے رنگ کا سوال نہیں اٹھایا. وہ ان کی سوسائٹی کا انٹیگرل حصہ بن چکے ہیں.
کئی ایسے سیاہ فہم عیسائی لیڈر مجھے ملے بھی ہیں اور بتاتے ہیں کہ شروع میں یہ محسوس ہوتا تھا کہ ہمیں الگ سمجھ رہے ہیں، لیکن جب ان کو ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم وہی کرتے ہیں، وہی اسی طرح پیتے، اسی طرح ان کے ساتھ ڈانس کرتے، ہر کام میں ان کے برابر ہیں، تو اب بڑی خوشی سے قبول کر لیا ہمیں، بلکہ ان کو اپنا لیڈر بعض دائروں میں منتخب کیا ہوا تھا۔ تو یہ قرآن کریم کا جو بیان ہے اس وقت سے آج تک اسی طرح سچا ثابت ہو رہا ہے۔ جب تک تم بہنیں ہی ویسے نہ ہو جاؤ، یہ ایک نفسیاتی نقطہ ہے جس کا ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے کہ صرف مغربی قوموں کا قصور ہے، یہ ایک نفسیاتی نقطہ ہے۔ بے حیا لوگوں کی سوسائٹی میں کوئی دوسرا آدمی جا کے بیٹھے تو ہر وقت ان کے لیے مصیبت اجنبی لگتا ہے۔ رشوت خوروں کے اندر کوئی غیر رشوت خورہ بیچارہ شامل ہو جائے نوکری میں تو ہر وقت ان کی آنکھ کا تو چبھنے والا تنکا بن جاتا ہے، ہر وقت مصیبت پڑی رہتی ہے۔ تو اس لیے ہر قسم کے لوگ اپنے مزاج کے لوگوں ہی میں خوش رہتے ہیں اور غیر مزاج کو قبول نہیں کرتے۔ تو فرمایا اب تم دو مخالف سوسائٹیوں میں بدل چکے ہو، دو مقابل سوسائٹیوں میں تبدیل ہو چکے ہو۔ ایک قرآنی اصولوں کے مطابق پاکیزہ معاشرے کا قیام ہو رہا ہے، دوسری طرف ان سے تم کوئی جزوی صلح کر ہی نہیں سکتے، اگر کرو گے تو وہ کھینچ کر تمہیں کلیتاً اپنے جیسا بنا لیں گے، تمہارے اندر کوئی شرافت کی قدر باقی نہیں رہے گی۔ اب ان میں سے تم نے بات اپنے لیے لائحہ عمل چننا ہے یا رستہ اختیار کرنا ہے۔ فرماتا ہے ہم نے کھول کر پہلوں کے راستے بھی تمہارے سامنے بیان کر دیے، اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں ان سے بچائے اور توبہ کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہو۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم شہوات یعنی اپنی نفسانی خواہشات کی ایسی پیروی کرو کہ کلیتاً ان کے ہو رہو اور پلٹ جاؤ پوری طرح۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، اس جد و جہد میں اللہ یہ بھی چاہتا ہے کہ تم سے نرمی کا سلوک فرمائے، کیونکہ جب اس طرح دو معاشروں کی ٹکر ہو تو کچھ نہ کچھ کمزوریاں پیدا ہوتی رہتی ہیں، جن کو دوسری جگہ قرآن کریم نے لمم فرمایا ہے۔ ایسی فطری کمزوریاں جو ظاہر ہوتی ہیں اللہ وہ بھی جانتا ہے، اس لیے فرماتا ہے کہ اللہ نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ تم سے اس بارے میں کچھ نرمی کا سلوک فرمائے، یعنی چھوٹی سے چھوٹی کمزوری پر بھی سخت سے سخت سزا نہ دے، بلکہ جہاں تک خدا کی حکمت تقاضا کرے عفو سے کام لے۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، یہاں واو حالیہ معلوم ہوتی ہے، یعنی حالانکہ یعنی یہ بات جبکہ یہ بات خدا کے علم میں ہے کہ خلق الانسان ضعیفا، کہ انسان بہرحال کمزور ہی پیدا کیا گیا ہے، حالت یہ ہے کہ انسان کمزور ہی پیدا کیا گیا ہے، اور اس جد و جہد کے نتیجے میں وہ طاقت حاصل کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تم اپنے اموال خود اپنے درمیان باطل ذریعے سے نہ کھایا کرو۔ یہاں وہی محاورہ اموالکم والا آیا ہے، اور اس تعلق میں اس کا مطلب ہے قومی اموال، قوم کی دولت کو، جو تمہارا مجموعی ورثہ ہے، جو تم سب کی قدر مشترک ہے، اسے آپس میں فاؤل طریقے سے، ناجائز طریقے سے نہ اپنایا کرو۔ الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، سوائے اس کے یہاں قومی اموال جو حکومت کی تحویل میں ہیں وہ بھی شامل ہیں، اور ایک دوسرے کے اموال کو تمہارے اموال فرمایا گیا ہے، یعنی اس طرح ٹریٹ کرو جیسے دوسرے کے مال کو بھی ایسا سمجھو جیسے تمہارا اپنا مال ہے، اور اپنا مال کھانے کے معاملے میں نہیں اس کے احترام کے معاملے میں۔ بعض لوگ کھانے کے معاملے میں اپنا سمجھتے ہیں، اس لیے غلط فہمی دور ہو جائے۔ تمہارا مال جب کہا جاتا ہے تو یہ نہیں کہ کھاؤ پیو بے شک تمہارا ہی ہے، مراد یہ ہے کہ اس کا احترام ایسے کرو جیسے تم اپنے مال کا کرتے ہو، جیسے یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارا مال کوئی اور کھا جائے، اس طرح اس مال کے متعلق بھی یہی طرز عمل اختیار کرو، اور اسے
اس معاملے میں اپنا سمجھو۔ فرمایا سوائے اس کے کہ ایسی تجارت کے ذریعے مال ہاتھ بدلے جو فریقین کی رضامندی سے ہو، ان ترادم منکم، تراد کہتے ہیں دونوں طرف کی رضامندی، ولا تقتلوا انفسکم، اور اپنے جانوں کا قتل نہ کرو، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اپنی قوم کو قتل نہ کرو۔ یہ تینوں معنی اس میں شامل ہیں، لیکن قتل کے معنی اقتصادی قتل ہے، اور اسی لیے قرآن کریم میں جہاں جہاں لفظ قتل آیا ہے اس پر غور کرنا چاہیے، موقع محل کے مطابق اس کے معنی ہوتے ہیں۔ اب وہاں جیسے بعض علماء یہود کے تعلق میں کہتے ہیں فقتلوا انفسکم سے مراد یہ ہے کہ خودکشیاں کر لو یا ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دو، یہ بالکل لغو اور بیہودہ بات انہوں نے قرآن کی طرف منسوب فرمائی ہے، حالانکہ قرآن نے لفظ قتل کا استعمال خوب کھول دیا ہے اور اتنی وضاحت سے اس کو پھیر پھیر کر بیان کیا ہے کہ کے لیے کسی شبہ کی گنجائش نہیں چھوڑی۔ اب یہاں دیکھ لیں، انفسکم، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، مراد یہ ہے اگر تم فاؤل کھیلو گے، اگر تم ناجائز ذرائع سے دولت ایک دوسرے سے حاصل کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ اقتصادیات کا قتل ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ جہاں بھی اموال کے ہاتھ تبدیل کرنے میں بددیانتی آتی ہے وہاں ضرور اقتصادی نقصان پہنچتے ہیں، اندرونی طور پر بھی اور بین الاقوامی طور پر بھی۔ بس بے ایمان قومیں پنپ نہیں سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ لمبا تجارتی تجربہ قوموں کو بعض ایمانداری کے اصول سکھاتا ہے، اور جو اقتصادی لحاظ سے اس تجربے سے نہ گزری ہوں وہ نسبتاً زیادہ بددیانت ہوتی ہیں۔ اب یہ قومیں جو ہیں مغربی، بعض باتوں میں بے شک بددیانتی ہو، خود غرضی ہو، لیکن جو کھلی کھلی اقتصادی ان کے اقتصادی معاہدے اور تعلقات ہیں، یا جو کہتے ہیں کہ یہ کوالٹی ہے ہم یہ بھیجیں گے، اللہ ماشاء اللہ اس پہ پورا اترتے ہیں، شک کی گنجائش ہی کوئی نہیں۔ جب وہ کہہ دیتے ہیں یہ معیار ہے تو وہی آتا ہے۔ اور ہمارے ملک میں حال یہ ہے کہ ایک کھیلوں والے نے مجھے بتایا کہ یہ دیکھو یہ ساری چیزیں نیو سالٹ کوٹ کی بنی ہوئی ہیں۔ میں نے کہا نیو سالٹ کوٹ کون سا ہے؟ پرانی بات کر رہا ہوں۔ اس نے کہا یہ جو ہندوستان والوں نے پاکستان کے سیال کوٹ کے مقابلے پر بنایا اور وہاں کھیلوں کا انتظام، کھیلوں کے سامان بنائے جاتے ہیں۔ میں نے کہا پرانے کو چھوڑ کر تم نے نیو سیال کوٹ کا جو مال خریدا ہے اس میں کیا حکمت ہے؟ اس نے کہا دیکھو میں کھیلوں کی دکان ہے، خاص طور پر کرکٹ میں اسپیشلائز کرتا ہوں۔ یہ جتنے بالز ہیں یہ سارے ہمیں امپورٹ کرنے پڑتے ہیں، یہاں مہنگے پڑتے ہیں، اور پاکستان سے میں نے ایک دفعہ مال امپورٹ کیا تھا تو اوپر کی لیئر پہ بال تھے، نیچے سارے روڑے تھے، اور معاہدے کی شکل ایسی تھی کہ میں کچھ بھی پھر وصول نہیں کر سکا۔ اس وقت سے میں نے فیصلہ کیا کہ آئندہ کبھی اس ملک سے تجارت نہیں کروں گا۔ اور اسی طرح یہ ظالم اپنا نقصان کرتے ہیں۔ جاپان میں قالینوں کا کاروبار ان کا پاکستان کا ایسا پنپ رہا تھا کہ یوں لگتا تھا کہ کچھ عرصے میں جاپان کی مارکیٹ پہ چھا جائے گا۔ پھر بددیانتیاں شروع ہو گئیں، پھر انہوں نے بائیکاٹ کرنے شروع کیے، اور یہاں تک کہ چند احمدی جو مارکیٹ میں تھے انہوں نے ہمیں بتایا کہ ان کے مالکوں نے یہ کہہ کر استثنائی طور پر ان سے مال لیا ہے کہ چونکہ ہم تمہیں ذاتی طور پر لمبے عرصے سے جانتے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ تم بددیانتی نہیں کرو گے، اس لیے ہم لے رہے ہیں، مگر جس ملک سے تم تجارت کر رہے ہو اس کی ذمہ داری تم پر ہے۔ اگر وہ بے ایمانی کرتے ہیں تو تم ذمہ دار ہو۔ ہمارے سامنے تم جب یہ عہد کرو کہ اس لین دین میں تم ہماری ذمہ داری ادا کرو گے تو ہم کرتے ہیں، تو پھر ان کے ساتھ تجارت خدا کے فضل سے جاری رہی۔ تو یہ ہے مراد کہ تم آپس میں رضامندی سے جو تم مال آپس میں وہ اموال جو تمہاری باہمی رضامندی سے ہاتھ بدلتے ہیں وہ زندگی کی ضمانت ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اگر اس نصیحت کو نہیں مانو گے تو تم اپنی قوم کے خود اپنے اقتصادی قتل کے ذمہ دار ہوگے، گویا کہ تم نے اپنی قوم کی اقتصادیات کو قتل کیا ہے۔ اس لیے بہت اہم مضمون ہے، تمام تیسری دنیا کے ممالک کے لیے اس میں زندگی کا پیغام ہے
کہ تجارتی معاملات میں دیانتداری کی طرف اور کامل اعتماد کی طرف لوٹو، ورنہ تم پنپ نہیں سکو گے۔ ان اللہ کان بکم رحیمہ، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرما رہا ہے، تمہیں جو یہ تعلیم دے رہا ہے۔ پہلے بھی چارے گرے پڑے برے حال تیسری دنیا کے غریب لوگ، اوپر سے بددیانتی پڑ جائے تو تمہارا کچھ بھی نہیں باقی رہنا۔ اگر تم اپنی حالت بدلنا چاہتے ہو تو ان نصیحتوں پر عمل کرو، یہ خالصتاً تم پر رحم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نصیحت فرما رہا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، اور جو شخص بھی یہ باتیں جو روک دی گئی ہیں زیادتی کرتے ہوئے کرے یا ظلم کے طور پر کرے کسی کا حق مار کر، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، تو پھر یہ بھی یاد رکھے کہ ہم اسے ضرور آگ میں داخل کریں گے۔ یہاں ان نار نہیں ہے، نارن ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ جہاں قتل ایک خاص معنی رکھتا ہے وہاں یہ نار بھی ایک خاص معنی رکھتی ہے۔ نار سے مراد سخت بے چین زندگی، آگ لگ گئی ہو سینوں میں جیسے۔ نار سے ایک مراد جنگیں ہیں، تو بددیانتیوں کے نتیجے میں پھر ہر قسم کی دل کو جلانے والی یا معاشرے کو تباہ کرنے والی کی مصیبتیں تم پر ٹوٹیں گی، اور خدا تمہیں اس سے ڈرا رہا ہے، کیونکہ خدا فرماتا ہے نسلی ہے نارا، اس کے نتیجے میں ہمارا قانون جو چیز تم پر وارد کرے گا گویا خدا کی طرف منسوب ہو رہی ہے، اور عقبہ کی سزا کی طرف بھی اشارہ ہو جاتا ہے اس میں، نسلی ہے نارا میں، اس لیے ضمیر اپنی طرف پھیری ہے۔ اگر صرف یہ ہوتا کہ اس کا تبھی نتیجہ یہ نکلے گا تو آخرت کی سزا اس سے باہر نکل جاتی، تو نسلی ہے کہہ کر کہ ہم داخل کریں گے، اس احتمال کو بھی کھلا چھوڑ دیا کہ بعض اس میں سے ایسے گناہ بھی ہوں گے جن کی اس دنیا میں بھی تم سزا پاؤ گے آگ کی صورت میں، اور آخرت میں بھی پاؤ گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ پر یہ بات بہت آسان ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، جو پہلے فرمایا تھا نا اللہ صرف نظر کر رہا ہے تم سے حسن معاملت فرمائے گا، اس کی ایک تشریح یہ ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم اس سے بچو پوری طرح جو کبائر گناہ ہم نے خوب تم پر کھول دیے ہیں اور جن سے تمہیں منع فرما دیا ہے۔ اور پہلے اس سے جو حرم علیکم والی آیت تھی، یہ حرمت علیکم تھا، حرمت علیکم، ہاں، وہ انہی کبائر سے تعلق رکھنے والا مضمون ہے۔ تو فرمایا کبائر کے قریب نہ پھٹکو، اور پھر کچھ غفلتیں تم سے ہو جائیں، نکفر عنکم سیئاتکم، تو اس کے متعلق یہ نہیں فرمایا یہاں کہ ہم تمہیں معاف کریں گے باقی غفلتیں، بہت ہی دلکش مضمون ہے۔ تم کبائر سے کلیتاً اجتناب کر کے دکھاؤ، نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہاری دوسری کمزوریاں دور کر دیں گے، کیونکہ جو شخص اس عہد کی پابندی کرتا ہے کہ کھلم کھلے گناہ میں نہیں پڑوں گا، اس کی دوسری کمزوریوں کو اللہ تعالیٰ رفتہ دور فرمانا شروع کر دیتا ہے۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا کریما، اور تمہیں ایسی معاشرتی جنت عطا کرے گا، تمہیں داخل کرے گا عزت والا داخل کرنا، یعنی اس کے نتیجے میں جو تمہارا معاشرہ بنے گا، جس نئے معاشرے میں تم داخل ہوگے، جن تعلقات کے دائرے میں تم داخل ہوگے، وہ عزت والے ہوں گے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور خدا نے جو اپنے فضل کے طور پر تم میں سے بعض کو بعض دوسروں پر فضیلت بخشی ہے، فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض، فضل کے ذریعے فضیلت بخشی ہے، جو میں نے ترجمہ کیا ہے اس کا حقیقی معنی یہی بنتا ہے کہ خدا نے بعضوں کو تم سے افضل بنا دیا اپنی فضل کے ذریعے، بعض کو بہتر بنا دیا، بعض کو نسبتاً کم بنا دیا، اور بعض ایسی چیزیں عطا کیں جو اس قسم کی چیزیں تمہارے پاس ہیں ان سے تمہیں اچھی لگتی ہیں، ایسی چیزیں ملی ہوئی ہیں جو تمہارے پاس نسبتاً کم تر ہیں، ان کے پاس نسبتاً زیادہ ہیں۔
تو فرمایا ان کی تمنا نہ کیا کرو. تمنا سے مراد یہاں یہ نہیں ہے کہ اپنے حالات درست کر کے بہتر حالات میں داخل ہونے کی تمنا نہ کرو، بلکہ وہی مضمون ہے کہ فاؤل نہیں کھیلنا، قاعدے قانون کے مطابق جو حاصل کر سکتے ہو کرو، مگر فاؤل کھیلتے ہوئے حرص کے ساتھ ان کو قبضہ نہ کرو جو خدا نے دوسروں کو دیے ہیں چیزیں. للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا. وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور عورتوں کے لیے بھی اس میں حصہ ہے جو وہ کماتی ہیں. واسألوا اللہ من فضلہ، اور اللہ سے فضل طلب کرتے رہا کرو، فضل مانگتے رہو. ان اللہ کان بکل شیء علیما، اللہ ہر چیز کا بہت علم رکھتا ہے. یہاں سے آگے پھر کل انشاءاللہ. کہتے ہیں وقت ختم ہو گیا. آج ہم نے کافی کور کیا ماشاءاللہ.